بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جگلر کے اس طرح غائب ہو جانے سے ہم پریشان اور بدحواس ہو گئے تھے، اور یہ سوال درپیش تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جیسا کہ طے پایا تھا، جگلر ہمارا رہبر بننے والا تھا۔ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تنہا وہی تھا جو ہولون لوگوں سے واقف تھا۔ تنہا وہی شخص تھا جو پر اصرار شولو لینڈ کی سرحد تک گیا تھا، اور حالانکہ میں افریقہ کے جنگلوں میں سفر کر چکا تھا اور ان کی دشواریوں کے بارے میں جانتا بھی تھا، تاہم جگلر کی رہبری اور مدد کے بغیر کم سے کم اس مہم میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ 15 دن گزر گئے اور جگلر کی کوئی خبر نہیں آئی اور کوئی سراغ نہیں ملا، تو میں اور لیموشن مشورہ کرنے لگے۔ راستے کی دشواریوں اور اس مہم کے خطرات بیان کرنے کے بعد میں نے لیموشن سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس پھول کی تلاش کا ارادہ ترک کر کے شولو لینڈ میں ہاتھیوں کے شکار کو چلتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک خاص جنگل میں ہاتھیوں کی اب بھی افراد تھی۔ لیموشن اس کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ اسے ہاتھیوں کا شکار پسند تھا، خصوصاً اس کے لیے یہ بھی ایک نیا اور ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اس کے باوجود میں نے چند ثانیوں کی غور و فکر کے بعد کہا، یہ عجیب بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب بھی عین وقت پر پروگرام بدلا ہے، خصوصاً جب بھی مجبوراً ایسا کیا ہے، تو دوسرا سفر کامیاب نہیں رہا، بلکہ اس میں کچھ نقصان ہی برداشت کرنا پڑا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو سکہ اچھال لیتے ہیں، لیموشن نے کہا، اور فیصلہ خدا پر چھوڑتے ہیں۔ اس نے جیب سے صرف کراؤن کا ایک سکہ نکال لیا۔ اگر چہرہ آیا تو پھول کی تلاش میں جائیں گے، اور اگر الٹا پڑا تو ہاتھیوں کے شکار کو۔ اور اس نے سکہ اچھال دیا۔ وہ فرش پر گرا اور لڑکتا ہوا اس صندوق کے پیچھے چلا گیا جس میں نوادرات بھرے تھے۔ ہم دونوں نے مل کر پورا زور لگا کر صندوق کھسکا دیا۔ دیوار اور صندوق کے درمیان تھوڑی سی جگہ نکل آئی۔ لیموشن اس صندوق پر پیٹ کے بل لیٹ کر صندوق کے پیچھے جھانکنے لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کو ہلایا تھا کیونکہ یہ سکہ ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ دیا سلائی کی تیلی جلائی کہ لیموشن بخوبی دیکھ سکے۔ صندوق اور دیوار کے بیچ میں مٹی کی تہ میں سکہ پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا لیموشن؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ پھول، میرا مطلب ہے یہ چہرہ، اس نے جواب دیا۔ بہرحال فیصلہ ہو گیا، چنانچہ اب اس کے متعلق کچھ کہنے اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بعد کے 15 دن بہت مصروف گزرے۔ اب اسے اتفاق کہیے یا ہماری خوش قسمتی کہ اس وقت گھاٹ پر ایک چھوٹا سا جہاز موجود تھا۔ شکاگو نامی ایک پرتگالی اس جہاز کا مالک تھا جو مختلف قسم کا تجارتی سامان مشرقی افریقہ کی بندرگاہوں اور مڈغاسکر تک پہنچایا کرتا تھا۔ شکاگو بشرے اور وضع قطع سے بھی ایک چھٹا ہوا بدماش تھا، اور مجھے یہ شک ہو گیا تھا کہ وہ جو تجارتی سامان اپنے جہاز پر لادتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ غلام ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں غلاموں کی تجارت زوروں پر تھی، اور افریقہ میں بردہ فروشوں کی کمی نہیں تھی۔ بہت ممکن تھا کہ خود شکاگو بھی بردہ فروش ہی ہو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شکاگو جیسے شخص سے سودا نہ کرتا، لیکن چونکہ وہ چناری جا رہا تھا اور چناری ہی سے ہمیں اندرون ملک جانا تھا، اس لیے میں نے اس سے اس معاملے میں بات چیت کی کہ وہ ہمیں اور ہمارے ساتھ ہمارا سامان بھی چناری پہنچا دے۔ 2 وجوہات کی بنا پر شکاگو سے معاملہ طے کرنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اول تو یہ کہ وہ ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ شکار کی غرض سے چناری نہیں جانا کیونکہ وہاں شکار بہت کم ملتا ہے، اور دوم یہ کہ اس نے کہا کہ وہ فوراً اپنے جہاز کا لنگر اٹھانا چاہتا ہے۔ بہرحال میں نے اس کے ان دلائل کا وہ جواب دیا جو کسی کو بھی خاموش کر سکتا ہے، یعنی رشوت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے جہاز کی روانگی 14 دن کے لیے ملتوی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ یہ معاملہ طے ہو گیا تو میں بار بردار جمع کرنے کی طرف روانہ ہوا، اور ہمیں کم از کم 20 سیاہ فاموں کی ضرورت تھی۔ میں نے کرٹن پہنچتے ہی اپنے ہومی شومو لینڈ اور کالنگ کے عقب کی طرف 2 آدمی بھجوا دیے تھے کہ وہ ان آدمیوں کو بلا لائیں جن سے میں واقف تھا اور جو اکثر سفروں میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔
یہ لوگ جنہیں میں نے طلب کیا تھا شکاری تھے، جن لوگوں کو میں نے بلایا تھا ان میں سے 12-13 تو جلدی ہی آ گئے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ اپنے سیاہ فام ملازموں کے ساتھ میرے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے۔ یہ لوگ میرا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور چونکہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ اعتبار بھی کرتے ہیں، اس لیے بغیر کچھ پوچھے میرے ساتھ کہیں بھی اور کسی بھی مہم پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے سردار کے طور پہ میں نے جس شخص کا انتخاب کیا تھا اس کا نام فونا شولو تھا۔ فونا شولو پست قامت آدمی تھا، لیکن اس کا سینہ چکی کے پاٹ کی طرح چوڑا اور مضبوط تھا۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح تھی جو اس نے ہمیں سنائی۔ فونا شولو ادھیڑ عمر سے کئی قدم آگے بڑھ گیا تھا، لیکن اس کی جسمانی قوت پورے افریقہ میں مشہور تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک تندرست اور تگڑے سانڈ کو سینگوں سے پکڑ کر پچھاڑ سکتا تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ محض افسانہ نہیں تھا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے ایک زخمی اور بپھرے ہوئے جنگلی بھینسوں کو سینگوں سے اس وقت تک پکڑ رکھا تھا جب تک میں نے آ کر اس بھینسے کو گولی نہ مار دی۔ وہ غیر معمولی قوت کا حامل شخص تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ شولو لینڈ میں ایک ادنا سردار لیکن مشہور وچ ڈاکٹر تھا۔ اس نے شوانیہ کی زبردست جنگ میں شہزادے لوگاش کی حمایت میں جنگ کی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا جسے سورالیہ والوں نے کبھی معاف نہیں کیا۔ چنانچہ اس جنگ کے کوئی 1 برس بعد فونا کو شکار کیا گیا تاکہ اسے فوراً ہی قتل کر دیا جائے۔ یہ اطلاع ملتے ہی فونا اپنی 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو لے کر شولو لینڈ سے روانہ ہو گیا، لیکن سورالیوں کے جلادوں نے اس کا تعاقب کیا اور کالنگ کے قریب انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جلاد 4 تھے اور فونا اکیلا تھا۔ اس کے باوجود اپنی بیوی اور بیٹے کو قتل ہوتے دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ ان کی جان کا منظر اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ دفعتاً چاروں پر ٹوٹ پڑا اور آخرکار ان چاروں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ جو زندہ بچ گئی تھی اس حالت میں کالنگ کی سرحد پر پہنچا کہ صحیح معنوں میں اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اور وہ قدم قدم پر چکرا کر گر پڑتا تھا۔ اس واقعہ کے کچھ ہی عرصے بعد اس کی یہ دوسری بیوی بھی مر گئی۔ اس کے بچے کے غم نے اسے ہلا کر رکھ دیا اور فونا نے پھر شادی نہ کی، غالباً اس لیے کہ وہ اب مفلس اور کلاش تھا، کیونکہ سورالیوں کے تمام مویشیوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا، یا شاید اس لیے ان چاروں جلادوں کا تنہا مقابلہ کرنے کے بعد وہ بدصورت بن گیا تھا، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے اساگائی نے فونا کا دایاں نتنا صاف کر دیا تھا اور خود فونا کے بقول وہ اب نک کٹا تھا۔ دوسری بیوی کی موت کے بعد فونا ہم سے ملا اور اس نے کہا وہ شورش کا سردار ہے اور رنڈوا ہے اور میرا بندوق بردار اور شکاری بننا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنا ساتھی بنا لیا اور مجھے اس فیصلے پر کبھی پچھتانا نہیں پڑا۔ ہر چند کہ فونا کبھی کبھی جادو کر لیا کرتا تھا اور پھر اس کا طریقہ بھی عجیب تھا، لیکن وہ بہادر تھا، شیر کی طرح، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جنگلی بھینسے کی طرح بہادر اور جیالہ، کیونکہ شیر تو کبھی کبھی بزدل بن جاتا ہے۔ دوسرا شخص ایک کرنٹالی شخص تھا جسے میں نے بلایا تو نہیں تھا، لیکن جو اپنے آپ ہی آ گیا تھا۔ اس کا نام آرگس تھا۔ چنانچہ ایک دن یوں ہوا کہ ضروری انتظامات کے سلسلے میں دن بھر گھر سے باہر رہنے کے بعد واپس آیا تو برآمدے میں سفید بالوں والا سیاہ فام پالتی مارے اپنا مخصوص پائپ پھونک رہا تھا۔ شام بخیر باس، وہ بولا۔ شام بخیر، میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ میں آرگس۔ ٹھیک ہے، تم آرگس ہو، لیکن یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کسی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، میں اس میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن میں تم جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ میں نے اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس کر کے اپنا ہاتھ ناک پر رکھتے ہوئے کہا، جوئے کی توبہ ہے باس کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، کیونکہ میرے پاس داؤ لگانے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں سوائے اپنی ذات کے، اور مجھ بوڑھے کو کون جیتنا پسند کرے گا؟ او، تو تم جوا بھی کھیلتے ہو؟ میں نے کہا نا توبہ کر لی ہے، رہی شراب تو اس سے بھی توبہ کر لی، کیونکہ کل صبح ہی ٹھرے کی ایک بوتل نے میرے معدے میں انگارے بھر دیے تھے اور میری آنتیں پھاڑ دی تھیں۔ اب تو بس میں پانی ہی پی لیتا ہوں، حالانکہ تھوڑا سا پیتا ہوں پانی، اور اس میں تمباکو کی آمیزش پہنچاتا ہوں اور کام چل جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی مہم پر جا رہے ہیں، چنانچہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تم بوڑھے اور نکمے ہو اور ماہانہ ایک اجرت اور کھانے پر بھی مہنگے ہو۔ آرگس، تم بالکل بیکار ہو۔ آرگس مسکرایا اور اس کی یہ مسکراہٹ
رفتہ رفتہ اس کے کانوں تک پھیل گئی۔ ہاں باس، میں بوڑھا ہوں لیکن ہوشیار ہوں۔ ساری زندگی میں عقل جمع کرتا رہا ہوں۔ جیسے موسم بہار کے بھیڑوں کا چھتا شہد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں نے اب شراب اور جوئے سے بالکل توبہ کر لی ہے۔ میں تمہارا ہر منصوبہ پوری دل جمعی سے پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ آرگس، یہ سب بیکار ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ یہ مہم بڑی خطرناک ہے اور میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں جن پر میں اعتبار کر سکوں، اور بوڑھے آرگس سے بڑھ کر اور کون معتبر ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں قسم کھاتا ہوں، آرگس نے کہا، اور گھٹنوں کے بل گر کر میرا ہاتھ چوم لیا اور پھر اٹھا اور بولا، آپ مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری زندگی کو مزید جہنم بننے سے بچا لیں۔ اور میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ اس مہم پر چل سکتے ہو، لیکن تم قسم کھا کر کہو کہ کم سے کم اس پورے سفر میں شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ میں قسم کھاتا ہوں باس، آرگس نے کہا، اور پھر بڑے کاروباری لہجے میں بولا، اب اگر آپ مجھے 2 کمبل دے دیں تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور ہاں 5 شلنگ تمباکو کے لیے اور ایک نیا چاقو بھی، اور ہاں بندوقیں اور رائفل بھی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، یہ 5 شلنگ اور تمہیں کمبل بھی مل جائیں گے اور نئی بندوق اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی۔ بندوقیں عقبی کمرے میں ہیں اور وہاں تمہیں دوسرے باس کی بندوقیں بھی مل جائیں گی جو اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ جاؤ انہیں صاف کر کے تیل لگا دو۔ آخرکار تمام انتظامات مکمل ہو گئے۔ بندوقوں، کارتوسوں، دواؤں، تحائف اور اشیاء خورد و نوش کے باکس شکاگو کے جہاز سلاویہ پر پہنچ گئے۔ وہ 4 گدھے پر جہاز پر سوار کروا دیے گئے جنہیں میں نے اسی خیال سے خرید لیا تھا کہ ممکن ہے آگے چل کر سواری یا پھر بار برداری کے لیے ان کی ضرورت پڑ جائے۔ درندوں اور انسانوں کے بعد صرف گدھے پر ٹیسٹی مکھی کا زہر اثر نہ ہوتا تھا۔ کرٹن میں یہ ہماری آخری رات تھی اور بے حد حسین رات تھی۔ وہ اس لیے کہ شفاف آسمان پر پورا چاند روشن تھا۔ شکاگو کے اعلان کے مطابق دوسرے دن سپہر کے وقت جہاز روانہ ہونے والا تھا۔ میں اور لیموشین برآمدے میں بیٹھے تمباکو پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ یہ واقعی عجیب بات ہے کہ جگلر ایسا گیا کہ واپس ہی نہ آیا، میں نے کہا۔ وہ اس مہم پر جانے کے لیے بے قرار تھا، یہ پھول حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے جو اس نے مجھ سے بیان نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں مر آ گیا ہوگا۔ شاید ایسا ہی ہو، لیموشن نے کہا۔ جنگلوں اور وحشیوں میں تنہا بھٹکنے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہنسراج، یہ میرا وہم ہے یا تم بھی کوئی آواز سن رہے ہو؟ آواز میں بھی سن رہا تھا۔ سامنے کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو رہی تھی، جیسے ان میں کوئی رینگ رہا ہو۔ کتا ہے یا ممکن ہے آرگس ہو، میں نے کہا۔ جہاں میں بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا ہوتا ہوں تو وہ اس جگہ کہیں قریب دبکا رہتا ہے۔ یہ شخص عجیب عجیب جگہوں پر گھس پڑتا ہے۔ آرگس، کیا یہ تم ہو؟ میں نے آواز دی۔ جھاڑیوں میں سے ایک انسانی سایہ ابھرا۔ ہاں باس، میں ہی ہوں۔ کیا کر رہے تھے؟ وہی جو ایک کتا کرتا ہے، یعنی اپنے آقا کی حفاظت۔ شاباش، میں نے کہا اور پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آرگس، تم نے اس لمبی داڑھی والے شخص کے بارے میں کچھ سنا ہے جو سیاہ فاموں میں روتانو کے نام سے مشہور ہے؟ سنا ہے باس، اور وہ کئی چاندوں پہلے میں نے اسے ایک سرائے میں دیکھا تھا۔ اس کے ایک ساتھی سیاہ فام نے مجھے بتایا کہ وہ ان چیزوں کی تلاش میں جا رہا ہے جو زمین پر رینگتی ہیں اور ہوا میں زمین سے تھوڑی اوپر اڑتی ہیں۔ تم جانو باس، وہ پاگل ہے۔ خیر، وہ اس وقت کہاں ہے؟ تم جانو اسے تو میں مہم میں روانہ ہونے کے لیے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اب باس، میں روح تو ہوں نہیں کہ بتا سکوں کہ وہ کہاں بھٹک رہا ہے اس وقت، لیکن ہاں ٹھہرو، فونا بتا سکتا ہے۔ وہ زبردست وچ ڈاکٹر ہے اور فاصلے اس کی نظر کے سامنے سمٹ جاتے ہیں، اور آج ہی رات کو اس کا مقدس سانپ اس کے بدن میں داخل ہو گیا ہے، کیونکہ فونا ابھی گھر کے پچھواڑے بیٹھ کر مستقبل میں دیکھ رہا تھا۔ خود میں نے دائرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے ایسا کرتے دیکھا تھا۔ آرگس اور میرے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور پھر میں نے لیموشن سے پوچھا کہ وہ سیاہ فاموں کا جادو دیکھنا پسند کرے گا۔ ہاں ہاں، اس نے جواب دیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب بکواس ہے۔ بکواس ہی ہے، کم از کم زیادہ تر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہاں لیموشن، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض دفعہ یہ جادوگر عجیب پشین گوئیاں کر جاتے ہیں جو اہم ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ آرگس کی راہبری میں ہم گھر کا چکر کاٹ کر دوسری طرف گئے۔
یہاں ایک استبل تھا اور اس کے عقب میں 5 فٹ بلند دیوار تھی۔ اس دیوار کے بعد میرے ملازم سیاہ فاموں کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں جن کا صحن مختصر تھا۔ اس صحن میں دم کوڑے کی مٹی بچھا کر اسے ہموار کر دیا گیا تھا۔ اس صحن میں ہماری طرف رخ کیے فونا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد دائرے بنائے وہ سیاہ فام بیٹھے تھے جو اس مہم پر ساتھ چلنے کے لیے لائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک فرنینڈس بھی تھا اور 2 اور لڑکے بھی۔ فونا کے سامنے کئی ایک چھوٹے چھوٹے الاؤ جل رہے تھے۔ میں نے ان الاؤ کو شمار کیا تو معلوم ہوا کہ 14 تھے، اور میں نے سوچا کہ الاؤ کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ ہماری اور ہمارے سیاہ فام برداروں کی، یعنی ہم کل 14 آدمی اس سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ ایک سیاہ فام ان الاؤ میں پتلی ٹہنیاں اور خشک پتے جھونکنے میں مصروف تھا کہ الاؤ دہکتے رہیں۔ دوسرے لوگ خاموش بیٹھے غور سے اس کاروائی کو دیکھ رہے تھے۔ رہا فونا تو وہ یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے بیٹھے ہی بیٹھے سو گیا ہو۔ اس نے اپنے دونوں گھٹنے اوپر اٹھا رکھے تھے اور اس کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ گھٹنوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر سانپ کی کینچلی لپیٹ رکھی تھی اور ایک عجیب سائیکہ بھی باندھ رکھا تھا جو انسانی ناخنوں کا بنا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ فونا کے دائیں طرف پروں کا ایک ڈھیر تھا۔ یہ پر گدھوں کے بازوؤں سے نوچے گئے تھے، اور بائیں طرف چاندی کے سکے ڈھیر تھے، اور یہ یقیناً ان سیاہ فاموں نے بطور فیس ادا کیے تھے جن کی قسمت کا حال فونا بتانے جا رہا تھا۔ ہم دیوار کے سائے میں خاموش اور بے حرکت کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد فونا جیسے اپنی عجیب و غریب نیند سے بیدار ہو گیا۔ پہلے تو وہ کچھ بڑبڑایا، پھر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور چند ثانیوں تک ایسے الفاظ کہتا رہا جو میری سمجھ میں نہ آئے، اور پھر وہ 2-3 مرتبہ اس طرح کانپ گیا جیسے اس پر تشنج کا دورہ پڑ گیا ہو، اور پھر اس نے صاف اور بلند آواز میں کہا، میرا سانپ آ گیا، اب وہ میرے اندر ہے، اب میں سن سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں۔ 3 الاؤ جو فونا کے عین سامنے تھے بقیہ الاؤ سے نسبتاً بڑے تھے، اور فونا نے گدھ کے پروں کا گٹھا اٹھا کر اور پھر اسے درمیانی الاؤ میں سے آگے پیچھے گزارے اور ساتھ ہی ساتھ میرا نام لینے لگا، ہنسراج، ہنسراج، ہنسراج۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنے سانپ یا روح سے پوچھ رہا تھا کہ اس سفر پر مجھ پر کیا گزرے گی۔ اس کی روح نے اسے کیا بتایا یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ فونا نے سر ہلایا اور وہ پر رکھ دیا، گٹھے میں سے دوسرا پر نکالا اور اسے بھی الاؤ کے شلوں میں سے گزارنے لگا، اور اس دفعہ وہ جو نام لے رہا تھا وہ تھا لیموشن۔ اس پر کو دائیں طرف کے الاؤ کے شولوں سے گزارنے کے بعد فونا نے اسے غور سے دیکھا اور پھر سر ہلا کر ایک طرف رکھ دیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ فونا یکے بعد دیگرے گٹھے میں سے پر نکالتا اور سیاہ فاموں کے نام لے لے کر انہیں الاؤ میں سے گزارتا۔ ابتدا اس نے میرے نام کے پر سے کی اور کپتان کہہ کر اسے الاؤ میں سے گزار دیا۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ہر سیاہ فام کی قسمت کا الاؤ جدا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر جیسے خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا اور اس کا سر اس کے گھٹنوں پر جھک گیا۔ چند ثانیوں بعد وہ بیدار ہوا، ایک انگڑائی لی اور ایک جمائی۔ کہو کہو، تماشائیوں نے بڑے اشتیاق سے کہا، تم نے دیکھا، تم نے سنا، کیا کہا ہے تمہارے سانپ نے میرے متعلق؟ اور میرے متعلق؟ میرے متعلق؟ ہاں میرے متعلق بھی۔ کہو کہو، جلدی کہو۔ ہاں ہم بے چین ہیں، بتاؤ۔ ہاں میں نے سنا اور میں نے دیکھا، فونا نے جواب دیا۔ میرے سانپ نے مجھے بتایا ہے کہ سفر بہت زیادہ خوفناک اور بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ لوگ جو اس سفر پر جائیں گے ان میں سے 6 مر جائیں گے، گولیوں سے یا بھالوں سے یا بیماری سے، اور دوسرے زخمی ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ایک بولا، لیکن کون مرے گا اور کون زندہ واپس آئے گا یہ نہیں بتایا تمہارے سانپ نے؟ ہاں میرے سانپ نے یہ بھی بتایا ہے، لیکن میرے سانپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی متعلق خاموش رہوں، کیونکہ تم لوگوں میں سے اکثر بزدل بن جائیں گے۔ میرے سانپ نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ حیف ہے اس پر جو سوالات پوچھے، کیونکہ جو پوچھے گا وہ سب سے پہلے مرے گا۔ اب پوچھتے ہو تم، کس میں ہمت ہے اب پوچھنے کی؟ کون پوچھتا ہے؟ تم اور تم بھی پوچھو ہمت ہے تو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ کسی نے نہ پوچھا۔ پہلے کبھی میں نے کسی انسانی گروہ کو اپنے مستقبل کے متعلق اتنا بے پرواہ نہیں دیکھا تھا جتنے کہ وہ سیاہ فام اس وقت نظر آ رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ مناسب ہوگا کہ وہ خاموش رہیں اور جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق نہ جانیں، مبادا فونا ان میں سے کسی کی موت کی پیشین گوئی نہ کر دے۔ چنانچہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔
میرے سانپ نے مجھ سے کچھ اور بھی کہا ہے، فونا بولا، اور یوں کہا ہے اس نے کہ اس گروہ میں اگر کوئی ایسا لومڑ ہوا جو یہ سوچ کر ان 6 مرنے والوں میں سے شاید وہ بھی ایک ہو واپس جانے کی فکر کر رہا ہے، تو پھر میرا سانپ بتا دے گا کہ وہ لومڑ کون ہے، اور پھر میں جانتا ہوں کہ اس لومڑ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ فونا کے اس اعلان کے بعد ان تمام سیاہ فاموں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہنسراج کو چھوڑ کر بھاگ جانے کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور مجھے یقین ہے کہ ان بہادروں نے یہ غلط نہیں کہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو فونا کے جادو پر یقین تھا۔